حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی شخص کسی فقیر یا مسکین پر کوئی چیز صدقہ نہ کرے اور کسی غریب کی مدد نہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں میں سنسنی مچ گئی۔ اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک فقیر ایک عورت کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر مجھے کوئی چیز کھانے کے لیے دو۔ تو وہ عورت بولی، ہمارے ملک کا بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی کسی کو صدقہ دے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، تو میں کس طرح کوئی چیز دے دوں؟ فقیر نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کھانے کو چیز دے دو۔ عورت کو فقیر پر بہت ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کی خاطر اس نے فقیر کو دے دیا۔ فقیر لے کر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ فلاں عورت نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو اس نے عورت کی طرف اپنے سپاہی بھیجے اور عورت کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے گئے۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا، مجھے کسی ایسی عورت کے بارے میں بتاؤ جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو تاکہ میں اس سے شادی کروں۔ تو اس کی والدہ نے اسے بتایا کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی خوبصورت اور بے مثال حسن و جمال کی پیکر عورت رہتی ہے۔ ہم نے آج تک اس جیسی حسین و جمیل عورت نہیں دیکھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اس میں کیا عیب ہے؟ اس کی والدہ نے جواب دیا، اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں عورت کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ چند سپاہی گئی اور اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے آئے جس کے ہاتھ فقیر کو روٹیاں دینے کی وجہ سے کاٹ دیے گئے تھے۔ جب بادشاہ نے اس عورت کو دیکھا تو اس نے بادشاہ کو حیرت میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مجھے منظور ہے۔ چنانچہ ان دونوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، جشن منایا گیا اور اس طرح وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ بادشاہ کی دوسری بیویوں کو اس عورت سے حسد ہو گیا اور وہ حسد کرنے لگی اور ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بادشاہ اب ہمیں اتنا وقت نہیں دیتا جتنا نئی دلہن کو دیتا ہے۔ وہ ہر وقت اداسی میں رہتی اور کسی طرح اس دلہن کو بادشاہ کی نظروں سے گرا دینا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ایک دن بادشاہ کسی محاذ پر روانہ ہو گیا اور وہاں سے کافی دشمنوں سے لڑنا پڑا۔ بادشاہ کی بیویوں کو یہ بہت اچھا موقع مل گیا۔ انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا کہ تمہارے پیچھے سے تمہاری نئی دلہن نے تمہاری عزت کو داغدار کر دیا ہے اور وہ بدکارہ ہو گئی ہے، اور اس بدکاری کے نتیجے میں اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ جب بادشاہ کو یہ خط ملا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے قاصد کو یہ پیغام دے کر اپنی والدہ کے پاس بھیجا، اور اس بدکار عورت کو اس کے بچے سمیت میرے ملک سے نکال دو اور اس کے گلے میں کپڑا باندھ کر بچہ اس میں ڈال دو اور انہیں کسی جنگل میں چھوڑ دو۔ جب اس کی والدہ کو یہ پیغام ملا اور اس کے گلے میں کپڑا ڈال کر بچہ اس میں ڈال دیا، پھر اسے ملک سے دور ایک جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ بیچاری تنہا جنگل میں رہ گئی، لیکن اسے اپنے رب سے کسی قسم کا شکوہ نہ تھا۔ وہ تو اس کی رضا پر راضی تھی۔ وہ بیچاری اس طرح جنگل میں گھومتی رہی۔ پیاس کی شدت نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ بالآخر اسے دور ایک نہر نظر آئی۔ جب وہ پانی پینے کے لیے نیچے جھکی تو اس کا بچہ نہر میں گر گیا۔ اس بچے کو ڈوبتا دیکھا تو وہ رونے لگی۔ اتنے میں اس کے پاس دو خوبصورت جوان آئے اور اس نے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا، میں پانی پینے کے لیے جھکی تو میرا بیٹا اس نہر میں گر کر ڈوب گیا ہے، میں اس کے غم میں رو رہی ہوں۔ خوبصورت جوانوں نے پوچھا، کیا تو چاہتی ہے کہ ہم تیرے بچے کو نکال لائیں؟ عورت نے بے تاب ہو کر کہا، ہاں میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرا بچہ واپس لوٹا دے۔ ان جوانوں نے دعا کی اور اس کا بچہ نکال کر اسے دے دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اے رحم دل عورت، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے ہاتھ تجھے واپس کر دیے جائیں اور تو ٹھیک ہو جائے؟ تو اس نے کہا، ہاں میں چاہتی ہوں۔ چنانچہ دونوں جوانوں نے دعا کی اور اس کے دونوں ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گئے، اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حیران کن نظروں سے ان جوانوں کو دیکھنے لگی، جن کی برکت سے اسے ڈوبا ہوا بچہ بھی مل گیا اور اس کے دونوں ہاتھ بھی لوٹا دیے گئے۔
پھر ان جوانوں نے پوچھا اے عظیم عورت کیا تو جانتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ اور عورت نے کہا میں آپ کو نہیں پہچانتی۔ عورت کا جواب سن کر انہوں نے کہا وہ 2 روٹیاں ہیں جو تو نے ایک مجبور سائل کو دی تھی، اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما۔